میں دنیا بھر میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ علی والا انٹیلیجنٹ ہوتا، علی والا ذہین ہوتا، اس لیے کہ باب المدینۃ العلم سے وابستہ اور ڈم کیسے؟ علی والے کو ہمیشہ ذہین ہونا چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے۔ اگر انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ اتنا ذہین ہے ماشاءاللہ، مولا تم کو سلامت رکھ۔ تو اس عورت نے پورا سافٹ کارنر آج ہمارے کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، میں جانتا ایسے لوگوں کو نام نہیں بول رہا، بڑا سافٹ کارنر ہے۔ یہ بولتے شی از وائف آف، بیوی ہے۔ بابا بیوی ہونا اعزاز نہیں ہے، اطاعت اعزاز ہے۔ کسی کی وائف ہونا کوئی آنر نہیں ہے۔ نبی نوح کی بھی بیوی تھی، نبی لوط کی بھی بیوی تھی، اللہ نے لعنت کی ہے۔ بیوی ہونا کوئی آنر نہیں ہے، بیوی ہونا کوئی آنر نہیں ہے۔ وہ تو سرکار کا امتحان تھا اس کے ساتھ۔ اللہ نے سب کا امتحان لیا، ہر معصوم کا امتحان لیا، اللہ کے رسول کا امتحان تھا۔ لاکھوں سلام میرے سرکار کو کہ کیسا امتحان دیا ایسے ظالموں کے ساتھ رہ کر۔ تو وہ تو ان کا امتحان تھا۔ سافٹ کارنر کبھی نہیں رکھنا۔ میں یوتھ کو بول رہا بامبے کے، اگر if somebody talks to you, if somebody tells you کہ یار don't say she is wife، ان کا اتنا ہی مقام ہے، وائف تھی لیکن ایک سٹیج ایسا آیا تھا، کیا بول رہا میں، امام ایسا سٹیج آیا تھا، ضد کر رہی تھی، بہت ضدی تھی، بہت ضد کر رہی تھی کہ نو میں لڑوں گی، میں دنیا سے جاؤں گی نہیں۔ علی نے ایک میسیج بھیجا امام حسن سے کہ لسن، چلی جا یہاں سے ورنہ میں وہ حق استعمال کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کچھ بولنا ہی نہیں پڑ رہا، آپ سمجھ رہے۔ مولا میرے بامبے کے یوتھ کو سلامت رکھے۔ دوستو ان کا یہی سٹیٹس ہے اسلام میں کہ مولا علی کے ایک میسیج کے اوپر علی نے کہا تھا کہ if you don't go I'm going to use، ایک میسیج بھیجا۔ روایت کا جملہ ہے کہ بیٹھ کے کنگھی کر رہی تھی، پھینکا اور کہا مجھے جانا ہے۔ اب تک ضد کر رہی تھی۔ اب ان کا مقام صرف اتنا دیکھ لو، بس ان کا مقام اتنا دیکھ لو کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی ساری ان لوگوں کو بٹھا کر نصیحت کر رہے تھے کہ تم میرے بعد ایسا رہنا، ایسا رہنا، ایسا رہنا، اطاعت میں رہنا۔ اس کے بعد ایک جملہ بولا کہ کبھی باہر نہیں نکلنا۔ کہا کہ لسن، باہر نہیں نکلنا، اگر نکلو گی تو کتے بھوکیں گے۔ کیا کہا کہ تمہارا سٹیٹس یہ ہو جائے گا کہ کتے بھوکیں گے۔ پھر پلٹ کے اس لیڈی کو دیکھ کے کہا مجھے ڈر تمہارے اوپر ہے۔ اس نے کہا نو 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 I'm not going to، میں نہیں جاؤں گی۔ بڑی اطاعت گزار۔ اسلام کا جو حشر ہوا، میں پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں، آج جو اسلام کا حشر ہوا، آج جو اسلام اتنا خراب ہو گیا ظاہری طور پہ، جو ہمارے اوپر ٹیگ آ گیا ٹیررزم کا، جو آج اسلام کا نقشہ بدل گیا، اسلام کے چہرہ بدلا، وہ just because of this lady۔ اگر یہ عورت اس وقت اسلام کا یہ حشر نہیں کرتی، she was the one، میں تو ہمیشہ بولتا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے اسلام کے نقشے کو بدلا، اس نے ان ظالموں کو، ان بزدلوں کو اتنا کریج دیا کہ تم جو چاہے کرو، علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، علی سے بڑا اطاعت گزار رسول کا کوئی نہیں ہے۔ اب تو سمجھو کہ وارث کون ہے، یہ رسول، اس نے جا کے کہا۔ آج اس عورت کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھنا نہیں۔ اگر سافٹ کارنر رکھو گے تو تمہارا حشر بھی اسی عورت کے ساتھ ہوگا۔ یہ ڈپلومیسی کو چھوڑو بامبے میں، اس لیے کہ میرے ساتھ بھی بیٹھ کے باتیں ہوئی،
میں نے جو آج ممبر سے بولا وہاں پہ بھی بولا کہ کیسے سافٹ کارنر رکھ رہے آپ، مارکیٹ میں مت بولو اس عورت کا نام، میں بھی نہیں لے رہا، وہ کون تھی مجھے نہیں معلوم، وہ کون تھی آئی ڈونٹ نو، میں تو ایک عورت کا نام لے رہا۔ ساری رسول کی بیویوں کا سلام، جو اہل بیت سے محبت کرتی ان ساری خواتین کو سلام، ساری رسول کی بیویاں ہماری ماں ہیں، ساری ام المومنین کو سلام، پھر بول رہا ام المومنین کو سلام، پھر بول رہا ام المومنین کو سلام۔ ام المومنین میں ایک ام المومنین ایسی ہے کہ جو ساری ام المومنین سے بڑی ہے، میں نہیں کچھ بول رہا، آپ کے پاس ابھی بتاتا، ساری ام المومنین سے بڑی ہے، ہر کتاب میں لکھا ساری ام المومنین کو لاکھوں سلام، لیکن اس ام المومنین کو کروڑوں سلام۔ کیوں کروڑوں سلام؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ہے، تاریخ لکھ رہی، مسلمان لکھ رہے، ساری ام المومنین کو جو مدینے میں تھی ان کو ام المومنین بولتے، ایک مومنین بولتے صرف ام المومنین، اور ایک بیوی ایسی ہے جس کے نام کے ساتھ کبرا بولتے۔ کیا بول رہا میں؟ اس ام المومنین کے نام کے ساتھ بولتے خدیجۃ الکبریٰ، کبرا کے معنی بڑے، اس کا مطلب سب چھوٹے۔ ایک ام المومنین ہے جو کبرا ہے، ہسٹری بول رہی، میں نہیں بول رہا، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر رسول کی بیوی کے ساتھ کبرا کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ ہے جو فاطمہ کی ماں ہے۔ بامبے کی گھڑی چاند رات سے 21 محرم تک رہتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں خیصر باغ میں، مجھے وہی بامبے کا عشر اول کا منظر یاد آ رہا، گھڑی سیکنڈز میں نہیں چلتی، منٹس میں چلتی، آج بھی یہی ہوا۔ تو بہرحال لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے۔ اس سے بہتر نعرہ نہیں۔ بی بی کے کئی نام ہیں، اس میں اس نام کی برکت ہی اور ہے۔ زہرا کی تسبیح روز پڑھو، زبان کی نوک سے مت پڑھو، دل کی گہرائی سے پڑھو۔ زہرا کا نام بغیر وضو کے لینا بھی نہیں۔ بی بی کا یہ وہ نام ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کا نام، بچیوں کا نام، ہر بچی کا نام، اب جو ہونے والے ہیں، زہرا کہیں سے بھی رکھو، اگر تم نے اپنی اولاد کو زہرا نام رکھا تو اس لڑکی کی زندگی میں روشنی ہو جاتی۔ بی بی کا یہ نام وہ ہے کہ جس سے تمہارے گھر میں روشنی ہوتی۔ اگر تم روزانہ بی بی کے اس نام کی تسبیح پڑھو 36 ٹائمز عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 36 مرتبہ یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی پڑھو۔ پہلے 5 صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پھر بی بی کا یہ نام لے کے ان کی تسبیح پڑھو، یا زہرا ادرکنی۔ اس کے بعد دعا کرو کہ پروردگار جو اس نام کا واسطہ، جو تیری کنیز خاص کا نام ہے، پروردگار اس نام کے وسیلے سے، اس نام کی برکت سے، جو میرے گھر میں اندھیرا ہے، جو میری زندگی میں اندھیرا ہے، جو میری لائف میں رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں، جو میری لائف میں ہرڈلز ہیں، جو میرا کام نہیں بن رہے، جو میرے پرابلمز ہیں، جو مجھے سٹرس ہے، تجھے اس نام کا واسطہ یا بی بی زہرا کا نام تھا، اللہ تو زندگی میں روشنی دے دے۔ عزیزو، یہ وہ نام ہے کہ جس سے تمہاری زندگی کے اندھیرے دور ہوتے۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر تم مسلسل اس نام کی تسبیح پڑھتے رہو تو اللہ اس نام کی برکت سے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ سے بڑا کوئی
کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر زہرا کا نام لے کر تم دعا کرو, تم ٹرائی کر کے دیکھو. ابھی 3-4 دن میں بامبے میں ہوں, ٹیوزڈے تک. یو جسٹ ٹرائی اینڈ سی دا ریزلٹ. لیکن زبان پاک ہونا چاہیے. جب بیوی کا نام لو نا, اس کے بعد غیبت نہیں کرنا. خاموش ہو گئے نا؟ You know very well I don't miss the chance. زبان پہ رزق حرام بھی نہیں آنا. اگر رزق حرام کھا کے بیوی کا نام لوگے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وعدہ کرو آج کی رات, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا قیصر باغ میں, یہ پرومس کرو بی بی زہرا کو. آج اس سال بی بی زہرا کی شہادت کی مجلس میں کیا گفٹ دے رہے بیوی کو, تم کیا تحفہ دے رہے بیوی کو؟ خالی قیصر باغ میں آنا, مجلس کرنا, ماتم کرنا, چلے جانا, یہ کافی ہے. یہ تو ثواب ہے, پرسہ ہے, لیکن کچھ تحفہ دینا نہیں چاہتے, بیوی کو کچھ گفٹ دینا نہیں چاہتے. You don't want to take anything from بی بی زہرا. میں یوتھ کو بول رہا, لڑکے لڑکیوں کو بول رہا کہ پلیز give something to her. تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے بیوی, تم سے دولت نہیں مانگ رہے, زر و جواہرات نہیں مانگ رہے. She is not asking you anything. What she is saying کہ جو میرے بابا کی شریعت ہے اس پہ عمل کر لو, جس کے لیے میں ختم ہو گئی, شہید ہو گئی, اس پہ عمل کر لو. ایک کام کرو یار, ایک کام کرو. تم یقین کرو, منبر رسول سے بول رہا, آدھی رات کے بعد اس مجلس میں بول رہا. ٹرائی کرو بی بی زہرا کی یہ تصویر. قبرستان جاؤ, آرام باغ جاؤ, رحمت آباد جاؤ. رحمت آباد, آرام باغ جب جانا, یا بیک ہوم جہاں سے بھی آپ ہیں, جب جانا سیمیٹری کو, اپنی ماں کی, اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی لحد پہ کھڑے رہ کر بی بی زہرا کی یہ نام کی تصویر پڑھو. وہاں پہ یہ نام کی تصویر پڑھنا. بی بی کے ہر نام کی برکت ہے. سیدہ کی برکت الگ ہے, طاہرہ کی برکت الگ, صدیقہ کی برکت الگ, مرضیہ کی برکت الگ, فاطمہ کی برکت الگ, زہرا کی برکت الگ. ہر نام کے اوپر ایک ایک مجلس پڑھو. اتنا بی بی کے لیے اس ناموں میں برکتیں, اتنا میٹیریل ہر نام. کل رات میں کپاسواڑی کے مجلس کے بعد آرام باغ کی مجلس میں پڑھوں گا, قبرستان والی. ٹمارو 11 بجے قبرستان میں, کل 11 بجے ہے نا, کل رات میں 11 بجے آرام باغ میں. اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ بی بی کے دوسرے ناموں کا. ہر نام کی برکت الگ ہے یار. یو کین چینج یور ڈیسٹینی. تم اپنی تقدیر بدل سکتے اس بی بی کے نام سے. مجلس میں آ رہے, ماتم کر رہے, عزاداری کر رہے, یہ مست ہے, مست ہے. ضرور کرو, 24 گھنٹے بی بی کی عزاداری کرو, لیکن لائف کو تھوڑا چینج بھی کرو. اگر تم نے چینج کیا بی بی کے نام پہ تو تمہاری زندگی تم بامبے میں ایسا گرو کرو گے, لٹرلی ایسا گرو کرو گے. میں جانتا ایسے لوگوں کو. آئی نو کہ جو لاسٹ ایئر تھے وہ آج نہیں. 0 تھے لاسٹ ایئر, 0 تھے, اور آج وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا تھا ان کا گراف نیچے, آج وہ یہاں ہے. وائی اس نے لاسٹ ایئر اسی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ بی بی آپ کو جو چیز پسند نہیں وہ میں نہیں کروں گا. If you really love بی بی فاطمہ, if you really love امام علی, then follow the path of امام علی, follow the path of بی بی زہرا. تمہاری پہچان ہے یہ. اگر تم نے اس پاتھ کو فالو نہیں کیا تو فائدہ کیا دوستو؟ یہ اتنی مظلوم ماں ہے, جو تم روٹی توڑ رہے نا وہ ان کا صدقہ ہے. جو میری سانس چل رہی, جو عزت ہے, جو صحت ہے, جو زندگی ہے, جو بامبے میں تم سر اٹھا کے, بامبے میں سر اٹھا کے جو تم اپنے آپ کو
علی والا بول رہے، ماتم کر رہے، راستوں پہ نکل رہے، یہ صرف اور صرف بیوی کا کرم ہے جو بچائی ہوئی ہے تم کو. یہ سایہ ہے بیوی کا. ادروائز آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا تم کو ریس کر دے، مٹا دے. 1400 سال سے شریعت بچی ہوئی ہے صرف حسین کی ماں کی دعا کی وجہ سے. اتنا بڑا کرم بیوی کا. اور یہ بیوی کا کرم صرف یہاں نہیں ہے. جب قبرستان میں جانا، بس میں مجلس ختم کر رہا، جب قبرستان میں جانا ایسا ٹرائی کرنا، کل جاؤ ٹرائی کر کے دیکھو، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی لحد پہ دعا کرو، یا زہرا ادرکنی کی، یا زہرا ادرکنی کی، کہ اے بی بی زہرا میری مدد کو آؤ. جو میں نے مجلس کا آغاز کیا، یا مولاتی یا فاطمہ غسنی، ہر نماز کے، مغرب کی نماز کے بعد 21 ٹائمز پڑھو. آزمائی ہوئی چیز ہے پوری دنیا میں. یہ وہ عمل ہے کہ دن بھر کی رکاوٹیں، دن بھر کی دعائیں، تم 3 ورڈ خالی قبول ہوتی ہیں. یا مولاتی، اے میری بیوی، اے میری شہزادی، اے میری مالک فاطمہ اغثنی، میری مدد کو آؤ. عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کے بیچ میں جب نماز غفلہ پڑھتے ہو نا، 21 مرتبہ یہ پڑھو. اس کے بعد دیکھنا کہ تمہاری رات کیسے گزرتی، تمہارا دن کیسے آتا. اور یہ روز 2 رکعت بی بی زہرا سے حاجت کی نماز پڑھنا. ویری سمپل. 3 منٹ مانگ رہا میں آپ سے 24 گھنٹے میں. آئی جسٹ نیڈ 3 منٹس. تم کر کے دیکھو. اب اکیلے نہیں کرنا، اپنے بچوں کو بتاؤ، بیٹی کو بتاؤ، بیٹے کو بتاؤ، وائف کو بلاؤ. گھر کے اندر اگر سب مل کے 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی بی بی زہرا سے. سو سمپل جسٹ لائک فجر پریئر. اور بی بی کی جب نماز پڑھنا تو سورہ کوثر ضرور پڑھنا پہلی رکعت میں، اس لیے کہ یہ سورہ بی بی زہرا کے لیے تھے. جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی تو یہ سورہ آیا تھا. کوثر سے مراد ہی یہ ہے اولاد فاطمہ. سمجھ میں آئی؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو سورہ کوثر شارٹیسٹ سورہ. اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ خل، سورہ توحید جس کو بولتے. کیوں؟ سورہ توحید مولا حسین کا فیورٹ سورہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی سورہ ایسا ہے کہ جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. اور مولا حسین کا سب سے فیورٹ سورہ جو حسین کثرت سے جس سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ خل ہے. تو اسی لیے ہمارے پاس نمازوں میں واجب نہیں ہے لیکن تاکید ہے کہ سورہ خل پڑھو. تو پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ خل پڑھو. پڑھنے کے بعد نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو اور ایک تسبیح یا زہرا ادرکنی کی پڑھو. اس کے بعد دعا کرو. یہ نہیں بولنا دعا میں کہ اللہ سب مجھے دے دے بامبے میں. دعا کرو سب کے لیے. اس کے بعد دیکھو کہ اس نماز کی برکت کیا ہوتی. اس کے بعد دیکھو کہ 3 جمادی الثانی کے اندر یہ 18 ڈیز میں تمہاری ڈیسٹینی کیسے بدلتی، تمہاری تقدیر کیسے بدلتی. لیکن کنڈیشن ہے. کنڈیشن کے ساتھ میں بار بار بولتا یہ بات کہ وداؤٹ کنڈیشن کوئی عبادت نہیں ہوتی. اگر آپ یہ عمل کر کے، نماز پڑھ کے، بی بی کو پکار کے، پھر اگر آپ کسی پہ ظلم کریں گے، کسی کا مال کھاؤ گے. آخری بات بولوں، آج سب کو پورے قیصر باغ کا یوتھ سب کو میں 1 منٹ ایک میسج بی بی زہرا کا دے کے جا رہا. اگر تم ریئلی بی بی زہرا سے محبت کرتے، اگر تم ریئلی بی بی زہرا کا غم بنانے کے لیے قیصر باغ میں جمع ہو، ایک وعدہ آج بی بی سے کرو، ایک پرومس کرو بی بی زہرا سے. You just promise and do it and you will see the result. کہ میں آج کے بعد سے آپ کا حق جو ہے وہ ادا کروں گا. کتنے خاموش ہو گئے یار. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، مولا نے مجھے بہت دیا ہے، میں دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں. تم کتنے خاموش ہو گئے. میں نے اپنے لیے نہیں بولا، میں آپ کے فائدے کے لیے بولا. بی بی زہرا کا حق کھا کے مت بیٹھو. یہ پرومس کرو. یہ کریم بی بی کو کچھ نہیں چاہیے.
تم دیکھو گے کہ جس دن تم حق زہرا ادا کرو گے تو تمہارا رزق اتنا بڑھے گا کہ 5 سال کے اندر تم ملینر بن جاؤ گے.